الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سچا دین عطا فرمایا ہے، اور اسی سچے دین پر عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل آخرت کے اندر ہم سب کو کامیاب کرے گی۔ ہم دنیا میں زندگی میں دیکھتے ہیں، دیکھیے بعض آدمی سچائی کو تو چاہتا ہے، حق بات پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ رسم و رواج کی بنیاد پر وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، یعنی یہ کام ہمارے آبا و اجداد سے چلا رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں کی رسم ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو اس لیے وہ بات کو ٹالتا ہے۔ نہیں، قرآن کا اعلان ہے، عزت فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ اب دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، تو جانے والا تو چلے جاتا ہے، لیکن رہنے والے کچھ غلط کام کرتے ہیں۔ جانے والا تو چلے جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ذمہ دار وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے بعد جو اولاد وغیرہ وہ چھوڑ کر جاتا ہے، تو وہ لوگ کچھ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ ذخیرہ کر کے جانا چاہیے۔ کیا کر کے جانا چاہیے؟ ذخیرہ کر کے۔ دیکھیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا مرنے کے بعد بھی تعلق رہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو ملنا ہے، چاہے وہ اجر ثواب کی شکل میں ہو، چاہے وہ بدلہ عذاب کی شکل میں ہو۔ جو آدمی اچھے کام کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو آدمی برے کام کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا، یہ تو طے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے وہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن قانون الہی یہ ہے کہ جو بندہ اچھے اعمال کرے گا اس کو اچھے نتیجے اس کے لیے مرتب ہوگے، اور جو بندہ غلط کام کرے گا اس کے لیے وعیدیں سنائی گئی۔ تو دیکھیے جب تک بندہ زندہ رہتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے اچھے کام کرنے کا، اس کو اختیار ہوتا ہے برے کام کا، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیاوی آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پھر اب اپنے لیے اگر وہ چاہے کہ میں اپنے لیے کچھ ایسے کام چھوڑ جاؤں جس کا ثواب مجھے مرنے کے بعد بھی ملے، تو اس کی بھی شکلیں شریعت میں چھوڑی ہیں اور شریعت میں ملتی ہے۔ سب سے پہلی شکل حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم تو مر جاتا ہے، ابن آدم تو یعنی آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی چھوڑ کر جاتا ہے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی چھوڑ جاتا ہے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ نمبر 1 کیا؟ صدقہ جاریہ۔ مثلاً کسی جگہ مدرسہ بنا دیا، اب اس مدرسے میں بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جتنے بچے اس مدرسے میں آئیں گے یا جتنا اس نے مدرسے میں تعاون کیا تو اس کا ثواب اس کے حصے میں لکھا جائے گا۔ مرنے سے پہلے کسی جگہ اس نے بور کھدوا دی تھی، جتنے لوگ اس پانی سے نفع اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ مرنے والے کو ملے گا۔ اگر کسی جگہ مسجد بنوا دی تو جتنے لوگ اس میں عبادت کریں گے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر رفاہی کام کرنا، کسی بیوہ کا مکان بنا دینا، کسی ایسی چیز کو کنواں بنا دینا، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، صدقہ جاریہ کے طور پر ایک معلم ہے، استاذ ہے، اس نے اپنے علم سے لوگوں کو ایسا فائدہ پہنچایا، میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے مرنے کے بعد جو ہماری معاشرے میں بدعات رسومات ہے اس پر بیان کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اس پر عمل کر لیا کہ کسی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جو ہے تو نہ 40واں کیا نہ 10واں کیا، تو اس کا ثواب مجھ کو ملے گا۔ اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ مجھ کو ملے گا، کیونکہ میں نے اپنے علم کے ذریعے سے بات آپ تک پہنچا دی۔ تو اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا دینا، اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ کسی کو الف سکھا دیا، الف با سکھا دیا، بسم اللہ سکھا دیا، جب تک کہ وہ بچہ بسم اللہ پڑھتے رہے گا اس کا ثواب ہمارے حصے میں آئے گا۔ تو اپنے علم سے دوسرے کو فائدہ
پہنچانا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور تیسرا صدقے جاریہ کے طور پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑنا، اپنی اولاد کو نیک بنا کر، کہ جب بھی آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو دعائے خیر میں یاد رکھیں، آپ کو قرآن خوانی، جس کو ہم رواج میں بولنے والا ہوں بھی قرآن خوانی پر، ابھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کے طور پر جو ہے ایصال ثواب، آپ کو روزانہ کم از کم ایک پارہ، آدھا پارہ، یا کم از کم سورہ یاسین پڑھ کر آپ کو بخشنے کا اہتمام کریں۔ قرآن اگر نہیں آتا تو کم از کم لا الہ الا اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھ کر تو بخشے، کم از کم اپنی اولاد کو اتنا تو سکھا کر مر رہے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو صدقے جاریہ میں پاورفل ہیں، مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ تو یہ معاشرے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے سامنے ہو اتنی آہوزاری، اتنا رونا دھونا، ایسا لگتا ہے کہ کرائے پر رونے والوں کو لایا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، میت کے سامنے رونا نہیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مردے کے سامنے رونا نہیں چاہیے۔ ایک بات یہ، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عین دفن کرنے سے کچھ وقت پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسائل کی کتاب میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو فوراً غسل دو، کیونکہ اگر وہ مر جائے تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے والے کو پڑے رہنے دیتے ہیں، اور پھر کوئی جا رہا اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قل اللہ پڑھ رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو فوراً غسل دے دیں، اور غسل کے بعد پھر دیکھنے والے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جلد سے جلد اس کی تدفین کی کیا کریں، کوشش کریں۔ دوسری بات یہ، ہمارے معاشرے میں غلط چیز یہ ہے کہ جب قبرستان لے جا کر میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دعا کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بس وہ ایک صاحب آتے ہیں، الف لام کا پہلا رکوع پڑھ لیتے ہیں اور آمن الرسول پڑھ لیتے ہیں، اور دعا بھی وہی ایسے ہاتھ، جیسا کہ اللہ کے سامنے تو عاجزی اور انکساری کرنا چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مسائل کی روشنی میں، فتوے کی روشنی میں آپ قبرستان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ جب میت پورے طور پر اس کی تدفین ہو جاتی ہے تو سارے احباب جتنے جنازے میں شریک ہیں وہ سارے لوگ قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے، اللہ سے تو عاجزی کے ساتھ مانگا جاتا ہے۔ وہی طریقے سے نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد بھی کھڑے کھڑے دعا مانگ لے رہے، اللہم صلی علی، وہ درود شریف پڑھ لیتے اور ہو گئے۔ نکاح کے بعد تو یہ ہے کہ آدمی مستقل اللہ سے زوجین کے لیے برکت کی دعا کرے، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کے لیے دعا کرے، لیکن کچھ چیزیں ایسی چل پڑی ہیں معاشرے میں۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد قرآن خوانی کا نظم، بڑی آپ تو پارٹیاں ہونے لگی ہیں، کسی کے انتقال کے بعد پارٹیوں کا نظام، ارے وہ بیچارہ ایصال ثواب کے لیے وہاں محتاج ہے، انتقال ہوا ہے اس کا، اور آپ تو مزے سے پارٹیاں اڑا رہے ہیں، احباب کو جمع کر رہے ہیں۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ انتقال ہو جائے تو اجتماعی قرآن خوانی کا بھی حکم نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگ انفرادی تلاوت کا اہتمام کریں، لوگوں کو جمع کرنا، اور پھر اس کے بعد کھانے کی دعوتیں اڑانا، پارٹیاں اڑانا، اور لوگوں کو دعوتوں پر بلا کر اچھی سے اچھے آئٹم اور اچھے سے اچھے کھانے کھلانا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن اور اس کے بعد کھانا کھا رہے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ قرآن کا عوض ہے۔ یہ آپ قرآن پڑھے آپ نے تو آپ اس کے عوض میں گویا دعوت کھا رہے ہیں۔ دعوتیں کھلانا، شیرینی کھلانا، میٹھی چیز کھلانا، یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو غم کا موقع ہے نا، اور آپ اس کے بعد دعوتیں کھلا رہے ہیں، میٹھی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، آپ نے کوئی اچھی گاڑی خریدی، مکان خریدا، آپ کی دکان تعمیر ہوئی، اچھی دکان، آپ نے نئے جاب پر، آپ تو خوشی کے موقع سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کنٹلوں کی کنٹلوں مٹھائی کیا کھلائے، پورے گاؤں کو دعوت کرائے۔ لیکن انتقال کے بعد کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ مفتیوں سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ غلط چیز ہے، یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہونی چاہیے۔ اب تک تو یہ سننے میں آیا کہ بھئی انتقال کے بعد تیسرے دن کھانا کھلایا جاتا تھا، 10واں ہوتا تھا، 40واں ہوتا تھا، اب تو ہر روز پارٹیاں ہو رہی ہے، ہر روز دعوتیں اڑائی جا رہی ہے۔ انتقال ہو گیا تو یہ اعلان کر دیا جائے گھر کا ذمہ دار جو ہو کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میرے والد سے جو محبت رکھتا تھا میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اپنے طور سے قرآن کا اہتمام کرے۔ اس میں تو اب ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا، کسی کا انتقال ہو گیا لوگ آتے ہیں اور پاؤ پارا 3 رکوع 2 رکوع بڑی مشکل سے پڑھتے، اور پھر کیا ایصال ثواب ہے، کیا یہ تو زندگی بھر کرتے رہنا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ دار کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ بھئی ہمارے والد کا یا رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے طور سے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس میں زیادہ نفع ہے۔ آپ کسی کے انتقال کے بعد آپ قرآن خوانی کر رہے ہیں تو اس میں بھی شریک ہوں، مثلا اس قرآن خوانی میں،
تو اب میں بہت سے بہت سب کے ساتھ پاؤ پارا پڑھوں گا، لیکن آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ بھئی ہمارے والد صاحب سے جس کو محبت ہے، جو جانتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اب ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرے، تو ہو سکتا ہے کہ میں پاؤ کے بجائے 3 پارے پڑھ لوں، ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ختم کر لوں۔ تو اجتماعی قرآن خوانی میں زیادہ فائدہ ہے یا انفرادی؟ تو اس لیے قرآن خوانی کا اہتمام انفرادی ہوگا۔ اگر آپ اجتماعی کر رہے ہیں تو اس کی اجازت تو نہیں ہے، اگر آپ کر لے رہے ہیں تو اس کے بعد کھانا کھلانا، مٹھائی تقسیم کرنا، لوگوں کو جمع کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو لوگ قرآن خوانی کے بعد کھانا کھاتے ہیں، یہ مٹھائی کھاتے گویا کہ اس کا عوض ہے، ان کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ گزشتہ یہ ہفتے میں بہت سارے انتقال ہوئے، بہت سارے لوگوں کے فون آئے کہ ہم دعوت میں شرکت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہم نے کہا نہیں کر سکتے۔ ہاں بھئی آپ کے یہاں مہمان آئے، تعزیت کے لیے آئے، ان کے لیے آپ نے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیا، دور سے لوگ آئے ہوئے تو ٹھیک ہے وقتی طور پر، لیکن مستقل روزانہ دعوتیں اور روزانہ لوگوں کو مدعو کرنا اور دعوتیں اڑانا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے باز آ جائے۔ اب دوسرا ایک ہیلا یہ کہ بھئی ہمارے گھر میں انتقال ہوا اس لیے ہم نہیں کر رہے، وہ ہمارے دوست کے یہاں کھانا پک کر آ رہا ہے یا ان کی طرف سے دعوت ہے، تو جب تک تمہارے والد صاحب حیات تھے تب دوستوں کو توفیق نہیں، ان کی حیات میں اگر کرتے تو ان کو اور زیادہ خوشی ہوتی، جب تک وہ زندہ تھے تب تو نہیں ان کو توفیق ہوئی، اور مرنے کے بعد برابر۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ یہ سلسلہ ہمارے سلوڑ شہر میں جڑ پکڑ رہا تھا، اس لیے میں نے اس موضوع پر بولنا بہت مناسب سمجھا۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو مجھ سے انفرادی میں ملیں، انشاءاللہ اس کے ذہن کو ہم صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے،